دوستو آپ نے اکثر لوگوں کو یہ کہتے تو سنا ہوگا کہ اب ورزش کی عمر نہیں رہی۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی انسان زندگی میں ابھی تک جسمانی ورزش شروع نہیں کر سکا تو وہ زندگی کے کسی بھی حصے میں ورزش کی شروعات کر سکتا ہے۔ برطانیہ کی معروف یونیورسٹی برمنگھم یونیورسٹی میں ایک تحقیق کی گئی جس میں یہ نتیجہ سامنے نکلا کہ بڑھاپے میں جم جا کر مسل بنائے جا سکتے ہیں۔ اس سوچ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے یونیورسٹی کی ایک ٹیم نے مردوں کے مسلز بنانے کی صلاحیت کا موازنہ کیا۔ انہوں نے 60 سال سے زائد عمر کے افراد کو دو گروپ میں تقسیم کیا۔ ایک گروپ میں 60 سال سے زائد عمر کے وہ افراد تھے جو 20 سال سے مستقل ہفتے میں کم سے کم 2 بار ورزش کرتے تھے، اور دوسرے گروپ میں وہ لوگ تھے جو ورزش کا مستقل یعنی کوئی معمول ہی رکھتے تھے۔ وزن اٹھانے کا تربیتی سیشن جب انہوں نے کروایا تو 48 گھنٹے پہلے آئسوٹروپ اسٹریسر یعنی ان کو مشروب پلائے گئے اور ان کے مسلز کی بایوپسی کروائی گئی، یعنی کہ وزن اٹھانے کی ورزش کے بعد ان کی دوبارہ بایوپسی کروائی گئی، اور محققین کو یہ دیکھنے کو ملا کہ ورزش کے بعد دونوں گروپ کے شرکاء کے مسلز میں مساوی مقدار میں پروٹین تیار ہو رہی ہیں۔ اس تحقیق کے سربراہ لی براؤن کا کہنا تھا کہ ہمارا مطالعہ واضح طور پر یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اپنی پوری زندگی باقاعدگی سے ورزش کرنے والے ہیں یا نہیں، تاہم جب بھی ورزش سٹارٹ کریں گے تو آپ کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے مزید یہ بھی بتایا کہ ظاہر ہے کہ اگر اچھی جسمانی صحت اور ورزش کے لیے ایک طویل مدتی پلان پورے جسم کی صحت کے لیے بہترین نقطہ نظر سے ہوتا ہے، لیکن زندگی میں 40 یا 50 سال بعد بھی ورزش کا آغاز کر سکتے ہیں، لیکن مسلز کے کمزور ہونے کے عرصے میں تاخیر کا باعث بنیں گے۔ تاہم جسمانی لحاظ سے کم عمر افراد کو زائد عمر افراد کے مقابلے میں مسلز تیار کرنے میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ کیلیفورنیا میں پروفیشنل ٹریننگ کوچ جیسن کورب کے مطابق مختلف ٹیسٹ کے نتائج سے یہ بھی پتہ چلا کہ کسی بھی عمر میں جسمانی دباؤ پڑنے پر جسم رد عمل دکھاتا ہے۔ جب ورزش کی جاتی ہے تو مسل پر پڑنے والے دباؤ کے حوالے سے جسم موافقت کرتا ہے، یعنی کہ ایکٹین اور مائوسین نامی 2 بڑے پروٹین مسلز کے اندر موجود ہوتے ہیں جن کے سکڑنے کے وہ ذمہ دار ہوتے ہیں۔ جب ہم ورزش کرتے ہیں تو ان پروٹین میں اضافہ ہوتا ہے اور بڑھتے ہوئے مسلز کو وہ مضبوط کرتے جاتے ہیں۔ دراصل ورزش کا تناؤ مسلز کے خلیوں یا ریشوں کو نقصان پہنچاتا ہے، لیکن جب جسم ان کی مرمت کرتا ہے تو وہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح پٹھوں کی تعمیر ہونے لگتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسے مسل بنائے جا سکتے ہیں کہ جیسے کہ اتنی عمر کی تربیت یافتہ ایتھلیٹس کے ہوتے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فٹنس حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے، یہاں تک کچھ نہ کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں، تو صرف سیڑھیاں چڑھنا بھی کتنا ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ کنیکٹ سے تعلق رکھنے کے ایک ماہر ورزش فزیولوجسٹ اور سرٹیفائیڈ سپورٹس نیوٹریشن نے بتایا کہ ایک مسلز کو چیلنج کیا جاتا ہے تو وہ رد عمل دکھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب آپ بینچ پریس کرتے ہیں، یعنی آپ کے بازو پوری طرح اس قابل نہیں ہوتے کہ زائد وزن برداشت کر لیں، تاہم تھوڑا بہت وہ کر لیتے ہیں، لیکن جب آپ اسی مشق کا اپنا دوسرا یا تیسرا سیٹ انجام دیتے ہیں تو اسی مشق کو آپ قدرے آسان کر لیتے ہیں۔ اس لیے کوئی بھی شخص کسی بھی عمر میں ہو باقاعدہ طور پر وہ ورزش کا آغاز کر سکتا ہے۔ تو پیارے دوستو، ہم سب جسمانی سرگرمی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تاہم ورزش کی عادت ڈالنے کے لیے مستقل مزاجی سب سے اہم چیز ہے۔ ایک بار جب آپ اپنے روزمرہ معمولات میں ورزش کی مختلف مشقیں شامل کرنے کے لیے عادی ہو جاتے ہیں تو آپ ان کے دورانیے اور وزن کو اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ ورزش سے لطف اندوز بھی ہو سکتے ہیں۔ لندن میں کی گئی ایک تحقیق سے یہ بھی پتہ چلا کہ 50 سال سے زائد عمر کے افراد اگر ہفتے میں 2 یا 3 بار ورزش کریں تو اس سے ان کا ذہن تر و تازہ رہتا ہے اور تیزی سے کام کرتا ہے، جبکہ ان کی یادداشت میں بھی بہت بہتری آتی ہے۔ اور اس تحقیق کے تقریباً کچھ دنوں بعد یہ بات سامنے آئی کہ باقاعدگی سے ورزش کرنے سے انسان کے دل اور پٹھوں پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور آسٹریلوی تحقیق کے مطابق یہ نتیجہ بھی سامنے آیا کہ ایکسرسائز تجویز کرتے ہوئے جو سخت اور چیلنجنگ نہ ہو وہ ہمیں کرنی چاہیے۔ برٹش جرنل آف سپورٹس میڈیسن کے مطابق یہ بھی بتایا جاتا ہے
کہ جسمانی سرگرمیوں میں اضافہ کر کے بہت سی بیماریاں جیسے کہ ڈائبٹیز وغیرہ ہم اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ برطانیہ کے الزمائر ریسرچ ادارے کے ڈائریکٹر ڈیوڈ رینالڈ کے مطابق